انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ اس میں بڑی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، مادی برکت بھی معنوی برکت بھی، دین کی برکت بھی دنیا کی برکت بھی، دنیا کی برکت بھی آخرت کی برکت بھی، ساری برکتیں شامل ہیں۔ سب سے بڑی برکت اس کے اندر کیا ہے جانتے ہیں؟ اب ان کی پوری تفصیل محدثین نے، شارحین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں ایک ہی نقطہ اس میں بتاؤں گا۔ سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ سب سے بڑی برکت آپ اللہ کے نبی کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، اس کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم نیکیوں کی قدر کو پہچانیں، گناہوں کا جو شؤم، ان کی نحوست، ان کی جو بربادی، ان کی جو ذلت ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم ایک دوسری صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی سحری کھانے والوں پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین صلاۃ بھیج رہا ہے تو یہاں مطلب ہوتا ہے ثناء اللہ لہ عند الملأ الاعلی، اس آدمی کے بارے میں اللہ کا اپنے فرشتوں کے پاس تعریف کرنا۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ لوگ نا، اللہ آپ کی نیکی کو پسند کرے، آپ کی تعریف اپنے قریب جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان کے سامنے کرے، اس سے بڑی شان اور عزت کوئی ہوگی؟ اور جب کہا جاتا ہے کہ فرشتے صلاح بھیجتے ہیں تو کیا مطلب اس کا؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس بندے کی مغفرت فرما، تو اس بندے پر رحم فرما، تو اس بندے سے راضی ہو جا، اس کی نیکیوں کو قبول فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس طرح فرشتوں کی دعائیں مراد ہوتی ہیں۔ جو سحری کھاتے ہیں ان کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دی ہے کہ ان کو یہودیوں کی، اہل کتاب کی مخالفت کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر حکم دیا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان میں فرق اگر کسی چیز کا ہے تو وہ کیا ہے؟ اب اگر کسی آدمی کو بھوک نہ لگے تو یہ نہ کہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں کیوں سحری کروں؟ کیا کرے؟ کم سے کم نعم سحور المؤمن تمر، مومن کے سحری میں سب سے اچھا کھانا تمر ہے، جہاں پر ہے۔ اب جہاں پر تمر بالکل ہی نہیں پیدا ہوتا تو وہاں ان کے لیے ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں، لیکن سحری کی نیت سے ایک گھونٹ پانی یا کچھ تو بھی تناول فرما لینا چاہیے۔